موجود ہے اس کا تعلق نہ ولایت سے ہے نہ تصوف سے ہے۔ اور ہمارے یہاں جب امتحان کے دن ہوتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوتی ہے طالب علم کی کہ اسے کھانا پینا جاگنا سونا چلنا پھرنا خوشی شادی موت سب کچھ اسے بھولا ہوا ہوتا ہے اور وہ امتحان کی تیاری میں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا کی زندگی میں یہ طلب ختم کر دو کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے آرام سے سکون سے اطمینان سے۔ اس کا کامل نمونہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 13 سالہ حضور نے جب مکہ میں گزارے وہ دن رات محنت و مشقت تھی، اور مدینہ میں جب حضور تشریف لائے تو آپ نے 27 غزوات لڑے، 27 جنگیں لڑی، جس میں خود حضور شریک ہوئے، سرپرستی کی سربراہی کی اسلامی لشکر کی، اور اس کے علاوہ سینکڑوں وہ جنگیں ہیں جن کی صرف حضور نے مدینہ میں بیٹھ کے جس کی نگرانی فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل ہمیں محنت مشقت جدوجہد اور محنت کا ہمیں درس دیتا ہے۔ لہٰذا دوسری بات جو تصوف کی ہے، ہماری پریشانیوں کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو دیکھ کے ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہو مال ہو دولت ہو بڑی گاڑی ہو بڑی کوٹھی ہو اور ہم اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور اچھے اچھے کھانے کھائیں۔ یعنی یہ جو ریس کرنے کی عادت ہے انسان کی فطرت ہے، یہ دوسرا سبب ہے جو انسان کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے لیے اہل تصوف فرماتے ہیں کہ قناعت اختیار کرو، قناعت اختیار کرو۔ اور تیسرا سبق جو اہل تصوف دیتے ہیں وہ ہے صبر و شکر کا۔ اگر مل جائے تو اللہ کا شکر کرو، نہیں ملتا تو صبر کرو۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ صابرین میں سے ہونا چاہتے ہیں شاکرین میں سے؟ کیا کہا انہوں نے؟ صابرین میں سے، کہ صابرین میں سے ہونا چاہتے ہیں یا شاکرین میں سے؟ انہوں نے کہا کہ میں صابرین میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا صبر تو ہوتا ہے مشقت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر، تو آپ کیوں صابرین میں رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا قرآن پڑھو، رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر شاکر بننے کے بجائے مشقت میں زندگی گزار کر صابر بننا چاہتا ہوں، کیونکہ جب انسان صبر کے مقام پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا خدا آ کر اس کا ہاتھ تھام۔ سبحان اللہ۔ میرے والد گرامی حضرت شیخ القرآن المولانا الحافظ محمد غلام رسول نوری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، میں انہیں اپنے دور کے سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں، اور کسی کو بھی میں ان سے بڑا عالم نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ابا جی آپ کے بعد ملتان میں بڑے علماء ہیں، ان کے بڑے گھر ہیں، بڑا رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، سواری ہے، آپ ان سے پہلے آئے ہوئے، آپ کے پاس دنیاوی معلومات نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا میرے سامنے حدیث ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین رکھنا زندہ اور مجھے مسکین رکھ کے موت دینا، اور مجھے مسکینوں کے جھرمٹ سے اٹھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نہیں فرمایا کہ مجھے اغنیاء مالداروں کے جھرمٹ سے اٹھانا، حکمرانوں کے جھرمٹ سے اٹھانا، تاجروں کے جھرمٹ سے اٹھانا، فرمایا مسکینوں کے زمرہ سے، ان کے حزب سے، ان کے گروہ سے، ان کے جھرمٹ سے اٹھانا۔ فرمایا کہ مالدار لوگ قیامت کے دن رب کی استعمال کی ہوئی نعمتوں کا حساب دے رہے ہوں گے، اور ہم جیسے مسکین حضور کے سائے تلے کھڑے ہوں۔ اور اس پر ساری زندگی انہوں نے یقین کے ساتھ وقت گزارا، یقین کے ساتھ وقت گزارا۔